السلام علیکم۔ 10th کلاس کی انگلش کی نیو بکس آ گئی ہے۔ وہ طلبہ جو کہ 9th کلاس میں ہیں انہوں نے 10th میں جاتے ہی یہ بک پڑھنی ہے۔ یہ بک ابھی مارکیٹ میں جو ہے نہیں آئی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے اس بکس کے سارے لیکچرز ہم شیئر کرنا سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے چیپٹر 1 سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرانسلیشن چیپٹر 1 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ریفارمز۔ چیپٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی اصلاحات فار دا رائٹس آف وومین، عورتوں کے لیے، orphans یتیموں کے لیے، اینڈ سلیوز اور غلاموں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا معاشرتی اصلاحات کی تھی، کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے اور یتیموں کے لیے۔ یہ چیپٹر کا نام ہے۔ تو اس چیپٹر کی ہم نے ٹرانسلیشن آج سٹارٹ کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ساتھ ہی ساتھ یاد ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے الفاظ میننگ جو ہے مشکل الفاظ کا ذخیرہ میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو پہلے آپ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بہت آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی 1 بائی 1 ہم ٹرانسلیشن جب میں کروں گا تو آپ کے ساتھ اینڈ پہ پیراگراف بھی میں بتا دوں گا کہ اس کا کمپلیٹ پیراگراف کیا بنے گا، کیونکہ جب آپ نے 9th کلاس کے پیپرز دے کے فری ہو جانا ہے، مارکیٹ میں بکس نہیں آئی ہوں گی، تو میرے چینل کے اوپر آپ کو تیاری کا اچھا موقع مل جائے گا جی۔ ٹرانسفارمڈ کا مطلب ہوتا ہے جی تبدیل ہونا، یعنی کہ بدلنا، ٹرانسفارم کرنا، منتقل کرنا۔ ٹرائبل قبائلی، ویلیوز اقدار، کمپیشن ہمدردی، اپ لفٹنگ ترقی کرنا، ریفارمز اصلاحات، مارجنلائزڈ پسماندہ، اوپریسڈ مظلوم، orphans یتیم، سلیوز غلام، ایمبیڈڈ سرایت شد، انفلوئنس اثر و رسوخ، یعنی کہ انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے تاثر، ٹھیک ہے، تاثر کے لفظ سے نکلا ہے اثر و رسوخ، ٹھیک ہے۔ یہ تھے جی مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم کریں گے جی اس کی ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے۔ پہلا پیراگراف ہی آپ کی بک کا، اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے۔ یہ سارے کے سارے پہلے پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان دا 7th century عربیہ، 7ویں صدی میں عرب، ہی ٹرانسفارمڈ اے ڈیپلی ٹرائبل، ہی ٹرانسفارمڈ وہ منتقل تھے، اے ڈیپلی ٹرائبل ایک گہری قبائلی، اینڈ انجسٹ سوسائٹی ایک ایسی غیر منصفانہ، انجسٹ کہتے ہیں غیر منصفانہ نا انصافی والی سوسائٹی، معاشرت میں، ٹھیک ہے۔ 7th century میں عرب جو تھے وہ غیر منصفانہ سوسائٹی میں تھے۔ انٹو ون بیسڈ آن ویلیوز آف جسٹس، جس کی بنیادی اقدار کیا تھی جی، جس کو ٹرانسفارم کر دیا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آف جسٹس، کمپیشن اینڈ ایکویلٹی، کس کی بنیاد پر؟ کون کون سے اقدار کی بنیاد پر؟ انصاف، ہمدردی اور مساوات، ٹھیک ہے۔ among his most ground breaking reforms، ان میں سے زیادہ تر اصلاحات were those aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time۔ اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ پسماندہ اور مظلوم لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ پسماندہ تھے، پسماندہ مطلب جن کو دبایا جاتا تھا، oppressed دبایا جاتا تھا۔ یہ ایک ہی ورڈنگ میں دونوں الفاظ یوز ہوں گے، ٹھیک ہے، سیم میننگ میں۔ وومین عورتیں تھی اس میں، یتیم تھے، اینڈ سلیوز اور غلام تھے۔ ہز ٹیچنگز ٹو ریفارم، ان کی تعلیمات، ٹو ریفارم اصلاحات کے لیے، دی سوسائٹی آر ایمبیڈڈ ان دا قرآن اینڈ ہز پریکٹسز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیماتی اصلاحات، ٹھیک ہے، وہ سرایت شد کر گئی تھی کس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی وجہ سے، which continue to influence millions across the globe، جنہوں نے جو ہے تاثر کیا بہت سارے ملینز، لاکھوں لوگوں کو پوری کی پوری دنیا میں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جی پہلا پیراگراف۔ اب میں اس کی جو ہے آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن شیئر کروں گا۔ یہ آپ ٹرانسلیشن دیکھیں جی اسٹوڈنٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ 7ویں صدی کے عرب میں اس نے ایک گہرے قبائلی اور غیر منصفانہ معاشرے کو ایک میں تبدیل کیا، جس کی بنیاد انصاف، ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کیا جس کی بنیاد انصاف تھی، ہمدردی تھی اور مساوات کی اقدار پر تھی۔ ان کی سب سے اہم اصلاحات میں سے وہ اصلاحات تھیں
جن کا مقصد اپنے وقت کے سب سے پسماندہ اور مظلوم گروہوں یعنی کہ خواتین، یتیموں اور غلاموں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی تعلیمات قرآن اور اس کے طرز عمل یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل تھا اس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں سرایت کر گئی ہیں جو دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی زندگی کے بارے میں پیراگراف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے غلاموں، یتیموں اور خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سہولیات، اصلاحات کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیراگراف ہم پڑھتے ہیں جی۔ دوسرا پیراگراف بھی پہلے ہم جو ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پیٹریارچل پدرانہ، اب پدرانہ کہتے ہیں آباء و اجداد سے چلتا آنا، ٹھیک ہے، نسل در نسل جس کو کہہ لیں۔ ڈیپرائیوڈ محروم، ایکسپلائٹیشن استحصال، ریکوگنیشن پہچان، سویپنگ جھاڑو، وائڈ سپریڈ وسیع پیمانے پر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھے جی مشکل الفاظ کے معنی دوسرے پیراگراف کے۔ اب اس کو آپ نے جو ہے ورڈنگ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ بیفور دا ایڈوینٹ آف اسلام، اسلام کی آمد سے پہلے عربین سوسائٹی واز مارکڈ بائی اسٹرانگ ٹرائبل اسٹرکچر، عرب کا جو معاشرہ تھا وہ سخت ٹرائبل اسٹرکچر، ان کا جو قبائلی ڈھانچہ تھا، پیٹریارچل نارمز جو کہ نسل در نسل چلتا تھا، اینڈ سوشل انیکوالٹی، اور ان میں معاشرتی ناانصافی تھی، ٹھیک ہے، نا برابری تھی، غیر مساوات تھی۔ وومن ور ڈیپرائیوڈ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹس، عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا ان کے بنیادی حقوق سے۔ ایون ان سم کیسز، حتیٰ کہ بہت سارے مقدمات میں، معاملات میں، نیو بورن گرلز ور بریڈ الائیو، جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ orphans were a subject to exploitation، یتیموں کو استحصال کر دیا جاتا تھا، and often left without care or recognition، ٹھیک ہے، without care or protection، یتیموں کو استحصال کیا جاتا تھا، and often، اور اکثر left without care، اور اکثر کو چھوڑ دیا جاتا تھا without care، بغیر کسی حفاظت کے، پروٹیکشن کے۔ پروٹیکشن اور کیئر ایک ہی ورڈ ہے۔ سلیوری واز وائڈ سپریڈ، غلامی پھیل چکی تھی جی ہر طرف۔ اینڈ سلیوز ور کنسیڈرڈ سب ہیومن ود نو رائٹس اور لیگل ریکوگنیشن، جو غلام تھے ان کو کوئی بھی انسانی حقوق نہ ملتے تھے، کوئی بھی ان کو جو ہے قانونی کاروائی، قانونی حقوق نہیں ملتے تھے۔ ان دس انوائرمنٹ، اس ماحول میں حضرت محمد انٹروڈیوسڈ sweeping reforms based on the principles of human dignity، ان حالات میں، ان ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کروایا کس کا؟ اصلاحات کا، جس کی بنیاد تھی اصول کس کے؟ ہیومن ڈگنیٹی، انسانی عزت، جسٹس، انصاف اینڈ مرسی، اور نرم مزاج، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا جی دوسرا پیراگراف۔ اب اس کی پراپر ٹرانسلیشن میں آپ کے سامنے شو کروں گا، آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ یاد کر سکیں۔ اسلام کی آمد سے پہلے عربی معاشرہ ایک مضبوط قبائلی ڈھانچے، پدرانہ اصولوں اور معاشرتی ناہمواریوں سے نشان زد تھا۔ خواتین کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا، حتیٰ کہ بعض واقعات میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ یتیموں کو استحصال کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور اکثر انہیں دیکھ بھال یا تحفظ کے بغیر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ غلامی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی اور غلاموں کو انسانی حقوق یا قانونی شناخت کے بغیر سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں حضرت محمد نے انسانی وقار، انصاف اور رحم کے اصولوں پر مبنی وسیع اصلاحات متعارف کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جی بالکل آسان ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے ساری کی ساری بک اسی طرح ہم شیئر کریں گے انگلش کی 1 by 1 پیراگراف۔ آج کے سبق کے ہم نے جو ہے پہلا یونٹ کے 2 پیراگراف کو ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، جس میں میں نے آپ کے ساتھ الفاظ معنی بھی شیئر کیے ہیں اور ان کی ٹرانسلیشن بھی شیئر کی ہے۔ اگر آپ الفاظ معنی یاد کر کے ٹرانسلیشن کریں گے تو بالکل آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ رٹا نہیں لگانا عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں جی آپ کو سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے 10th میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، 10th میں جانا ہے تو اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے، کیونکہ 10th کی بکس ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئیں اور جلدی آنی بھی نہیں ہے۔ 9th کلاس میں بھی آپ نے دیکھا تھا، تو اس چینل کے اوپر ہم نے آپ کو ساری کی ساری بکس کی تیاری کروانی ہے۔ میتھمیٹکس کے بھی لیکچر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیمسٹری فزکس کے ایکسرسائز کے سلوشن کے نوٹس ریڈی ہو چکے ہیں، جیسے ہی آپ کے پیپر اینڈ ہونے ہیں تو ہم نے جو ہے اس کو بھی اپلوڈ کر دینا ہے آپ کی تیاری کے لیے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل تھی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ پیارے بچوں، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تیسرا پیراگراف شروع کریں گے جی انشاءاللہ۔